بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، اکبری رسالہ، صفحہ با صفحہ، عبقری فروری 2026، پیج نمبر 11۔ ہائی بلڈ پریشر نارمل۔ جو لوگ اس مرض کا شکار ہوں یا ہادی ہو یا سلام ہو، انگلی سے ہتھیلی پر لکھ کر سینے پر مل لیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ حضرت علی اکی رحمۃ اللہ علیہ کے مستند روحانی وظائف۔ اسیب و جن سے حفاظت۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو جن یا اسیب کا شبہ ہو تو ان اثرات سے نجات اور حفاظت کے لیے درج ذیل عمل کیجیے۔ 3 بار درود شریف، پھر درود شریف مذکورہ بالا عمل 1 بار پڑھ کر زور سے پھونک ماریں۔ اسی ترکیب سے یہ عمل 3 مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کریں، پھر اسیب زدہ کے دونوں کانوں میں 1 قطرہ تیل ٹپکا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اسیب دفع ہو جائے گا۔ ہر رنج و غم سے چھٹکارا۔ اگر کسی کو رنج ہو، اندیشہ ہو یا طبیعت میں بے چینی ہو، کسی بھی طرح چین اور قرار نہ مل رہا ہو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ان درج ذیل آیات کی تلاوت کرے۔ جب یہ عمل کرتے ہوئے غافلون تک پہنچے تو اپنے دل پر دم کریں اور ہر نماز کے بعد ان آیات مذکورہ کو بلا ناغہ 1 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ رنج و غم دور ہوں گے۔ اگر کوئی چاہے کہ دشمن اس پر غلبہ نہ پائے اور وہ ان کے درمیان سے بخیر و عافیت چلا جائے، وہ اسے نہ دیکھیں اور نہ ہی حال معلوم ہو تو صرف لقد حق القول والی مذکورہ بالا آیت مکمل 7 بار پڑھ کر کنکریوں پر دم کرے اور ان کی طرف پھینک دے۔ اگر کنکریاں پاس نہ ہوں تو ان کی طرف منہ کر کے پھونک دے۔ اللہ کے کرم سے دشمن نقصان نہ پہنچا سکیں گے، ان سے جان و مال کی حفاظت رہے گی۔ اگر آپ کسی جسمانی بیماری یا درد میں مبتلا ہوں، دواؤں سے نجات نہ مل رہی ہو، تو یہ عمل کریں۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ اور یہ دعا پڑھیں، پھر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو کھانے اور پینے والے پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر دکھ بیماری دور، صحت عطا ہوگی۔ چند ہفتے یہ عمل کریں، شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ غیبی خزانوں سے رزق۔ غیب سے رزق حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت اثر رکھتا ہے اور انتظام شہر اور گھر کے واسطے خصوصاً مفید ہے۔ اگر یہ عمل پڑھنے والے کو نماز میں خشوع و خضوع ملتا ہے تو صلاۃ التسبیح کی طرح پڑھے، اور اگر ذکر میں بھی بہت خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو تو موافق عدد اسم ولی کے یعنی 86 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ مندرجہ بالا آیت ہر قسم کے ضرر سے بچنے اور غیب سے رزق حاصل کرنے کے لیے اور دشمنوں پر فتح حاصل کرنے اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جادوئی عمل ہے اور عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے۔ ادائیگی قرض کے لیے۔ جو شخص صبح و شام درج ذیل آیت کو بکثرت پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ قرض سے خلاصی کے لیے بہت لاجواب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 26۔ سر درد کی تکلیف سے نجات۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کریں۔ یہ عمل 3 یا 7 بار کریں، انشاءاللہ سر درد میں آرام آ جائے گا۔ عبقری معدے کا السر کورس۔ تیزابیت، معدے میں زخم، پیٹ میں درد، آنتوں میں سوزش، معدے کی جلن، ریح کا درد، کھٹی ڈکاریں، منہ کا ذائقہ بدلنا، منہ کی بدبو، رنگت، رحم میں ورم، غذا کا جزو بدن نہ بننے میں مفید معدے کے السر کا شافی علاج۔ نسخہ آزمائیں، پیٹ کے جملہ امراض سے مکمل نجات۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ یہ ٹوٹکا میرا باہرہ کا آزمودہ ہے، گھر بھر کی صحت کا راز ہے۔ آج تک جس کو بھی بتایا وہ سب دعائیں دیتے ہیں۔ پیٹ درد، مروڑ، موشن میں سکون۔ پیٹ میں درد، مروڑ ہو
کھایا پیا ہضم نہ ہو اور بار بار موشن آ رہے ہوں، تکلیف بھی کافی پرانی ہو تو اس کے لیے بہت ہی مجرب ٹوٹکا تحریر کر رہی ہوں۔ رمضان المبارک میں بعض افراد تلی ہوئی غذائیں کھانے یا کھانا کھانے کے فوری بعد سونے کی وجہ سے بھی ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے درج ذیل ٹوٹکا استعمال کریں، انشاءاللہ جلد ہی کامیابی ملے گی۔ ٹوٹکا: ایک چٹاک سوہانجنا کو پیس کر سفوف بنا لیں اور آدھا پاؤ سے 1 پاؤ دہی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور خالی پیٹ مریض کو کھلائیں۔ پھر کم از کم آدھے یا 1 گھنٹے بعد ابلے ہوئے چاولوں پر حسب ضرورت دہی اور میٹھا ملا کر ناشتہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دوران دوائی نہ کھائیں۔ دن میں 2 یا 3 وقت اسی ترتیب سے نسخہ اور کھانا کھائیں۔ چند دن یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ مذکورہ بیماریوں سے نجات ملے گی اور طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ جب شفا مل جائے پھر حسب طبیعت جو دل چاہے اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ زندگی کی تمام آسائشیں اور سہولتیں ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو دیر نہ کریں، ابھی سے تیاری کریں اور یہ رمضان تسبیح خانہ میں گزاریں۔ مفت سحری افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 12۔ قابل فخر: اگر کوئی تم کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کھجور: جنت کا پھل، رمضان میں افطار کی شان۔ رمضان المبارک رحمت، برکت اور روحانی پاکیزگی کا مہینہ ہے، جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ طرز خوراک کی اہمیت بھی غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ روزے کے طویل اوقات کے بعد افطار وہ لمحہ ہوتا ہے جب جسم کو فوری توانائی، اعتدال اور صحت بخش غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے افطار کے لیے جن غذاؤں کو ترجیح دی ان میں کھجور کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ صرف ایک پھل نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شفا، غذائیت اور روحانی برکتوں کا جامع خزانہ ہے۔ کھجور کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے: اجوا کھجور پھل جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ رمضان المبارک میں صدیوں سے مسلمانوں کے دسترخوان کی زینت بننے والی کھجور روزے کی مشقت کو آسان بنانے کے ساتھ جسم اور روح دونوں کو تقویت فراہم کرتی ہے۔ زیر نظر تحریر میں کھجور کی اسی دینی، غذائی اور طبی اہمیت کو رمضان کے تناظر میں اجاگر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس بابرکت مہینے میں سنت کے مطابق صحت مند انتخاب کر سکیں۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علاج: قدیم زمانے سے اسے بطور میٹھا استعمال کرنے کا رواج عام ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد اس کی خصوصیات و ثمرات مزید ابھر کر سامنے آئے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی کے سینے میں درد اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں سمیت پیس کر کھلانے کی ہدایت فرمائی۔ غذائیت کا خزانہ: کھجور میں ایسے تمام عناصر موجود ہیں جن کی ضرورت بالخصوص رمضان المبارک میں ہمارے جسم کو ہوتی ہے، مثلاً نشاستہ، چکنائی، کیلشیم، لحمیات، فولاد اور فاسفورس۔ اس پھل کے بہت سے فوائد ہیں جو چند تحریر کیے جا رہے ہیں۔ کھجور کو معیاری میٹھے کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے جو ہضم کرنے کی صلاحیت میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کھجور آدھے گھنٹے میں ایک تھکے ہوئے انسانی جسم کو اضافی توانائی فراہم کر دیتی ہے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق کھجور کا مسلسل استعمال رات کے اندھے پن کے مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ خون بنانے والی مشین: ایک تحقیق کے مطابق کھجور میں 10.6% فولاد ہوتا ہے جو دیگر سبزیوں اور پھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اسی لیے کھجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ اور مشین کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کمزور جسامت کے حامل افراد کے لیے بھی کھجور بے حد مفید تصور کی جاتی ہے۔ قبض کشا ٹوٹکا: کھجور قبض کشا ہے۔ کھجور کے چند دانوں کو پوری رات کے لیے پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیں، اس سے نظام ہضم درست ہوتا ہے۔ کھجور سے آنتوں کی خرابی کی شکایت رفع ہوتی ہے، اس کے مسلسل استعمال سے آنتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دل کی کمزوری کا علاج: ہفتے میں 2 بار چند دانے کھجور کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح کچل کر استعمال کرنے سے دل کی کمزوری سے نجات حاصل ہوتی ہے۔
طاقتور ٹانک۔ کھجور غذائی ریشے کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو نظام ہضم کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور میں چربی اور کولیسٹرول نہیں ہوتے۔ کھجور میں شامل فولاد جسم کے سرخ خلیات کی پیداوار میں مدد دیتا ہے۔ ابلے ہوئے دودھ میں مناسب مقدار میں کھجوریں ڈال کر پکائیں اور اسے روزانہ استعمال کریں۔ یہ بچوں اور بڑوں دونوں کو یکساں توانائی فراہم کرتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ کھجور میں پائے جانے والے مختلف غذائی اجزاء کی وجہ سے مدافعتی نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجوروں میں مختلف مرکبات وٹامنز بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دمے کی علامات میں کمی۔ عام طور پر زیادہ لوگوں کو سردیوں میں دمے کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ کچھ افراد سارا سال اس بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ کھجور کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے دمے کی علامات کے ساتھ ساتھ سانس کی دیگر بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ الرجی کا علاج۔ دمے کی علامات اور سانس کی الرجیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر روز صبح و شام کھجور کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ پیٹ بھرے رکھنے میں مفید۔ اس پھل میں غذائی فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس رہتا ہے۔ کھجوریں کھانے کے بعد اگر پانی پی لیا جائے تو بہت دیر تک بھوک نہیں لگتی کیونکہ پانی اور کھجور بھوک کو کم کرتے ہیں۔ صرف کاغذ قلم اٹھائیے، دیر نہ کریں۔ پریشانی سے بچنے کے لیے رجسٹرڈ ڈاک بھیجیں۔ تسلی رکھیں، جواب باری آنے پر دیا جائے گا۔ کاروبار رشتوں کی بندش۔ حکیم صاحب السلام علیکم، میں گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں۔ تقریباً 3 سال سے کاروبار میں سخت بندش، بہن بھائیوں میں بہت رنجش ہوتی جا رہی ہے۔ نااتفاقی اتنی بڑھ گئی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بہنوں کے رشتوں میں سخت بندش ہے، بھائیوں کے رشتوں میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بہنوں کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ہم بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں۔ آپسی خلل بھی ختم نہیں ہو رہا، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نہ بھائی بات سنتے ہیں اور نہ بہنیں کہا مانتی ہیں۔ شاید ہماری زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی، نہ جانے خوشی کے دن کب نصیب ہوں گے۔ جواب: استخارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بندش اور جادو کے اثرات ہیں۔ آپ 40 دن تک سورہ فلق اور سورہ ناس 200 مرتبہ روزانہ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں۔ گھر کے چند افراد مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نامحرم لڑکی سے موبائل پر دوستی۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میری طرف سے عبقری کی تمام ٹیم کو بہت سلام ہو اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سدا سلامت رہے، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا موبائل پر کسی لڑکی سے بات چیت کرتا ہے۔ ہم نے اسے بہت منع کیا ہے، وہ باز نہیں آتا۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اس گندی حرکت سے باز آ جائے، مہربانی ہوگی۔ میرے خط کا جواب ضرور دیں۔ جواب: آپ بیٹے کی نیت سے یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ حسب توفیق بڑا گوشت لیں اور اس پر ایک تسبیح یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر کووں اور چیلوں کو ڈال دیں۔ چند بار یہ عمل کریں، انشاءاللہ بیٹا راہ راست پر آ جائے گا۔ خاندان میں لڑائی جھگڑے۔ میرے 8 بچے ہیں۔ شوہر سرکاری ملازم تھے جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، ان کی شادیوں کے لیے پریشان ہوں۔ ہم میاں بیوی خوش تھے، اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، سارے خاندان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم میاں بیوی بھی پہلے بہت محبت کرتے تھے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں جس کا اولاد پر بھی غلط اثر پڑ رہا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہمارے خاندان کے لیے دعا کیجیے، سب خوش اور اتفاق سے رہیں۔ جواب: آپ یا متکبروں یا عزیزوں کی ایک تسبیح 21 کالی مرچوں پر پڑھ کر کالی مرچیں جلائیں۔ 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ گھر میں محبت اتفاق پیدا ہوگا اور مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہی وظیفہ ہزاروں لاکھوں توجہ دھیان سے پڑھیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل اور معاشی مسائل بھی حل ہوں گے۔ بے بہا دولت پانے کے لیے
السلام علیکم حکیم صاحب، میں لوگوں کو وظائف بتاتا ہوں، انہیں فائدہ ہو جاتا ہے، مجھے خود نفع نہیں ہوتا، میرے کاروباری حالات بہت کمزور ہیں، مہربانی فرما کر میرے لیے استخارہ کیجیے اور مجھے کوئی خاص عمل عنایت فرمائیں تاکہ کاروبار میں وسعت ہو اور برکت کا نظام مل جائے، تنگ دستی کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے، اگر بیرون ملک جانا بہتر ہے تو اس کے لیے بھی استخارہ کر دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں برکت و وسعت ہو جائے۔ جواب: آپ کاروباری حالات میں بہتری کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ کسائش رزق کے لیے یہ مسنون عمل بہت مجرب ہے، آپ اپنا موجودہ کاروبار ہی کریں، اللہ پاک آپ کو بے بہا مال و دولت سے نواز دیں گے۔ بیرون ملک میں کامیابی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم، میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، وہ کمانے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ آپ بیٹے کی نیت سے سارا دن یا کثیر الخیر یا دائم المعروف سارا دن خود بھی پڑھیں اور بیٹے سے بھی کہیں کہ وہ یہی عمل کرے، عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جادو جنات کا حملہ۔ محترم حکیم صاحب، آپ کو بے پایہ نعمتوں اور برکتوں سے اللہ پاک نوازے اور آپ کی نسلوں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آمین۔ حضرت جی، میری زندگی بہت کٹھن اور پریشان کن ہے، میں چند ماہ سے تسبیح خانے آ رہی ہوں، اب کری ماہنامہ بھی پڑھتی ہوں، جادو اور جنات کا مسئلہ ہے، گھر میں بہت تنگی ہے، پہلے بہت خوشحالی تھی، اب گھر کا ماحول بہت خراب ہے، بیٹا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، میں بیوہ ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، اس کا کام بھی بہت اچھا تھا، اچانک ختم ہو گیا، کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دقت آ جاتی ہے، وہ نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ جواب: آپ اپنے بیٹے کے عمل کے لیے ایک عمل کیجئے، انشاءاللہ جادو جنات کے حملے ختم ہو جائیں گے۔ ایک کاغذ پر ایک خانہ بنائیں اور اس کے چاروں کونوں پر یا ولیو لکھ کر درمیان میں اپنی حاجت لکھ دیں، چمڑے میں باندھ کر بیٹے کو پہنا دیں اور خود بھی پہنیں، سارا دن کثرت سے یا ولیو بھی پڑھیں۔ عبقری گردی مختصر دوائی، فائدے بے شمار۔ گردے کی پتھری، گردوں کی کمزوری، پیشاب کی بندش، ڈائلسس سے نجات، گردوں کے تمام امراض کا مؤثر علاج۔ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے کے خواہش مند ہیں تو رمضان تسبیح خانہ میں گزاریں، جہاں ایسے روحانی طبی ٹوٹکے بتائے جائیں گے کہ بیٹھے بٹھائے معالج بن جائیں گے۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔